الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان بضع وسبعون أو ستون شعبة أفضلها أو أعلاها لا إله إلا الله والأدنى إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ دین کی مثال ایک درخت کی طرح ہے۔ اور درخت میں شاخیں، پتے، کونپلیں، جڑ، تنا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے درخت کے 60 یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ ان شاخوں میں جو جڑ کی حیثیت رکھتی ہے وہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ موجودہ فتنوں کے دور میں سب سے زیادہ جس جڑ کو مضبوط کرنا ہے وہ ایمان کی جڑ ہے، کلمہ طیبہ، یعنی یہ پکا یقین کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور زندگی ہمیں انہی کی طرز پر گزارنی ہے اور اس کے علاوہ کامیابی کا کوئی راستہ نہیں۔ فرمایا درخت میں جیسے شاخیں ہوتی ہیں اس میں کونپل ہوتی ہے، اوپر چھوٹی کونپلیں، نئے پتے آتے ہیں۔ فرمایا راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹانا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ آج پارکنگ کے جو اصول بنے ہوئے ہیں اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا کہ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز نہ رکھو۔
گاڑیاں صحیح طریقے سے پارک کرو. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تو براق پر مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے اور بیت المقدس پہنچے. وہاں ایک پتھر کے ساتھ براق کو پارک کر دیا، باندھ دیا. مسجد نبوی شریف کے باہر ایک پتھریلا صحن تھا، لوگ اپنی سواریاں وہاں باندھا کرتے تھے. اس حدیث سے ایک بات کا پتہ چلا کہ مسلمان کسی کو تکلیف دینے والا نہیں ہے، بلکہ اس کی تکلیف کو دور کرنے والا ہے. ابن ماجہ شریف میں ایک حدیث ہے، اس میں 3-4 باتیں بیان فرمائی. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جس نے کسی مسلمان کی تکلیف کو دنیا میں دور کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور فرمائیں گے. اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائیں گے. کتنا بڑا فائدہ ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا اجر ہے. اور ایک مزید بات بھی آپ کے لیے افادے کے لیے عرض کروں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں ہوتے ہیں، مدد فرماتے ہیں. تو ایک ٹاپ لیول کو بیان کیا، ایک چھوٹے لیول کو بیان کیا کہ اسے معمولی نہ سمجھا جائے، اور ایک عظیم چیز کا بیان فرمایا، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ. حیا ایمان کا بڑا زبردست شعبہ ہے، جس کا اوپر کی شاخوں سے بھی تعلق ہے، نیچے کی جڑ سے بھی تعلق ہے. قرآن شریف میں ایک واقعہ نقل کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین پہنچنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جو بکریاں لے کر ایک کنارے پر کھڑی تھی اور ہجوم میں داخل نہیں ہو رہی تھی. عورت کے لیے حیا بڑی چیز ہے، اسی لیے پردہ دیا ہے، حجاب دیا ہے کہ عورت کی حیا کا پاس و لحاظ کیا جائے، اور عورت خود اپنی حیا کا خیال رکھے، وہ مجمع میں گھس نہ جائے. تو وہ لڑکیاں مجمع میں نہیں گھسی، بالکل کنارے پر کھڑی رہی. نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یہ مردوں کی بھیڑ بھاڑ چھٹے گی، اس کے بعد ہم پانی پلائیں گے اپنے جانوروں کو. یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. جب پانی پلا کر جلدی کر پہنچ گئی تو ابا جان نے سوال کیا کہ کیا بات ہے، بہت جلدی آ گئی. تو وہ نوجوان والا ماجرا سنایا. تو ابا جان نے کہا، جب انہوں نے ایسا احسان کیا ہے اور اجنبی شخص ہے تو اس کی دعوت کرنا چاہیے، اس کو بلانا چاہیے. تو دونوں لڑکیاں چلتی ہوئی آئیں. اور حضرت موسیٰ
موسیٰ علیہ السلام کے پاس ٹھہری بڑی شرم و حیا کا لحاظ رکھتے ہوئے، معلوم ہوا کہ عورت میں حیا فطری ہے، اللہ نے فطرتاً عورت کو باحیا بنایا ہے، اور اس کے باحیا رہنے کے لیے اس کو حجاب کا اور پردے کا نظام دیا ہے۔ پردے سے عورت کی عزت اور ناموس کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اور پردے کے ذریعے سے عورت کی حیا کا لحاظ بھی ہوتا ہے، اور اس کی شرافت کا بھی ذوق لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ برقع پہننے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکی شریف ہے، شرافت چاہتی ہے، نہیں چاہتی کہ کوئی غیر محرم اسے دیکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑی شرم و حیا کے ساتھ اور لجاجت کے ساتھ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھر آنے کی اور کھانے کی دعوت دی۔ بعد میں تو نکاح ہو گئے۔ بھائی ہم لوگ چلیں گے کیسے گھر؟ کہاں میں آگے چڑھوں گی، آپ پیچھے چلیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں، چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تمہارا پچھواڑا دیکھنا یہ بھی حیا کے خلاف سمجھتا ہوں، اس بنا پر میں آگے چلوں گا، اور جب کوئی موڑ آ جائے تو وہاں تو پتھر پھینک دینا، وہاں میں رڑ جاؤں گا۔ جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ہیں باحیا ہیں، انتہائی طور پر حیا اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، اور تمام نبیوں کی تعلیم حیا کی تعلیم ہے، بہترین تعلیم ہے۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ ذکر فرمایا، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک واقعہ ذکر ہوا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک شخص نے کسی غیر محرم عورت سے ناجائز تعلق رکھا تھا، اس کا چرچا ہو رہا تھا۔ تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیرت میں آ کے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر کو دیکھوں اسی وقت قتل کر دوں گا، میری غیرت گوارا نہ کرے گی کہ میں اسے کھڑا رہ کر دیکھتا ہوں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا تم لوگوں کو سعد بن عبادہ کی غیرت پر تعجب ہے؟ اللہ نے مجھے ان سے زیادہ غیور بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود سب سے زیادہ غیرت والے ہیں۔ اس بنا پر ناجائز چیزوں پر ریسٹرکشن اللہ تعالیٰ نے اسی لیے لگائے ہیں، اور جو حرام چیزیں ہیں اس پر قواعد شرعیہ اسی بنا پر بنائے ہیں۔ اب ایک واقعہ سنا ہوا، اس سے اندازہ ہو جائے گا موجودہ دور میں حجاب کے خلاف ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ تھوڑے تھوڑے دن کو ایک ایک چیز ہماری لے کر اس سے ایشو بنایا جاتا ہے، اور شرارتیں کر کے ہندوستان کو جو ہے ہندو راشٹر بنانے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کا جو دستور ہے اس کی قلم نمبر 25 میں یہ حق دیا گیا ہے یہاں کے رہنے والوں کو کہ وہ جس مذہب کو پالنا چاہیں اور جس طرح سے مذہبی طور پر رہنا چاہیں، ان کے رہن سہن میں، ان کی عبادتوں میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ کی جائے، یہ قانون ہے۔
لیکن پھر بھی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے۔ ہارون رشید جو تھے وہ 5ویں عباسی خلیفہ ہیں، اور مہدی کے بعد جو ہے ان کو خلیفہ وقت بنایا گیا اور بغداد کے تخت پر بٹھایا گیا۔ ان کی شادی ملکہ زبیدہ سے ہوئی۔ مہدی کے بیٹے ہیں ہارون رشید، انہوں نے اپنی بیٹے کی شادی جو ہے زبیدہ سے کرا دی، اور زبیدہ جو ہے وہ جعفر کی بیٹی ہیں، اور ابو جعفر منصور نے ان کی پرورش کی تھی، اور باپ نے نام رکھا تھا امت العزیز۔ لیکن نہایت حسین اور جمیل اور خوبصورت اور تر و تازہ پھول کی طرح تھی، اس بنا پر ان کا نام جو ہے زبیدہ رکھ دیا گیا۔ زبیدہ تر و تازہ پھول کو کہتے ہیں۔ ان کی تعلیم اور تربیت بہترین انداز میں ہوئی اور بادشاہی محل میں ہوئی، شادی ہو گئی۔ بڑی نیک خاتون تھی، عبادت گزار تھی۔ ان کے محل کے اندر 100 کنیزیں کام کرتی تھیں، اور 100 کنیزیں حافظ قرآن تھیں، اور محل کے اندر ہر وقت تلاوت کا سلسلہ اور ذکر اللہ کا سلسلہ جو ہے وہ زبیدہ نے جاری کیا تھا کہ ایک کنیز ختم کرے تو دوسری کنیز تلاوت شروع کرے، دوسری تلاوت ختم کرے تو تیسری شروع کرے۔ اس طرح 100 کنیزیں باری باری سے قرآن کریم پڑھتی تھی۔ اسکندریہ ایک شہر ہے، وہ ذرا ویران ہو گیا تھا۔ کئی لاکھ دراہیم کے خرچ سے اسکندریہ کو دوبارہ آباد کیا ہے زبیدہ نے۔ نمازوں کی بڑی پابند کی، اور دین کی بڑی پابند کی، اور پردے کی بڑی پابند کی۔ مکہ مکرمہ میں پانی کی کمی اور قلت ہو گئی۔ جب پانی کی کمی اور قلت کا تذکرہ ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں ایک نہر جاری کی جائے، لیکن مکے میں پانی کی قلت ہے، پانی ملتا نہیں، تو نہر بنے گی کیسے؟ تو پانی کا ایک چشمہ تو طائف کے اندر تلاش کیا گیا، اور ایک چشمہ وادی نعمان کے اندر تلاش کیا گیا، حالانکہ دونوں کے درمیان کافی فاصلہ ہے، طائف میں اور وادی نعمان میں۔ زبیدہ نے کہا بس نہر کھودی جائے اور پانی مکہ مکرمہ سے ہوتا ہوا میدان عرفات تک پہنچایا جائے، اور آج سے یہ کام شروع کیا جائے۔ 33,000 میٹر لمبی نہر بنائی گئی، 3 سال لگے اس میں، اور 70 لاکھ دینار اس کے اوپر خرچ ہے۔ تو جو آرکیٹیکٹ تھے اور مہندسین تھے، انہوں نے لمبا جو ہے وہ بل لا کر کے پیش کیا۔ انہوں نے کہا یہ حساب ہمیں نہیں دیکھنا ہے، کل آخرت کے حساب کے لیے میں یہ حساب چھوڑ دیتی ہوں۔ اور یہ پانی جہاں سے جاتا تھا وہاں بڑے بڑے حوض بنائے گئے کہ پانی بارش کا آئے تو حوض کے اندر جمع ہو۔ اس سے مکہ مکرمہ کے اندر پانی کی فراوانی ہو گئی۔ نہر کو پاٹ دیا گیا اوپر سے تاکہ غبار سے بھر نہ جائے۔
بہت بڑا کارنامہ ہے یہ زبیدہ کا۔ بڑی ایک خواتین میں سے تھی، ہمیشہ تہجد پڑھنا، نمازوں کی پابندی کرنا، عورتوں میں کم ہو گیا ہے یہ مزاج، پھر بھی مردوں کے مقابلے میں خواتین کے اندر نماز پڑھنے کا جذبہ، حیا کا جذبہ ابھی بھی الحمدللہ زندہ ہے۔ میرے والد صاحب ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک جگہ شادی تھی، دلہا آیا، دلہا ذرا ایڈوانس تھا اور ذرا لیٹسٹ مزاج کا تھا۔ جب نکاح ہو گیا تو اس نے آرڈر جاری کیا کہ میری جو ہونے والی بیوی ہے یہ اسٹیج پر بے حجاب اور بے پردہ آ جائے اور میرے ساتھ اور میرے دوستوں کے ساتھ گروپ کے اندر فوٹو نکلوائے۔ لڑکی دیندار تھی، سمجھدار تھی۔ اس نے کہا تمہارے دوستوں سے جو غیر محرم ہے میرا کیا لینا دینا، میں اپنا کیوں منہ ان لوگوں کے سامنے، غیر محرموں کے سامنے کھولوں گی؟ اور تصویر لی جائے گی تو کتنے غیر محرم اور میری تصویروں کو دیکھیں گے دنیا کے اندر، تو میں تصویر نہیں کھینچواؤں گی۔ لڑکے نے ضد کی کہ نہیں تم کو آنا پڑے گا، تصویر کھینچوانی پڑے گی۔ اس نے کہا میں کسی شکل میں تصویر کھینچوانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو لڑکے نے کہا میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ خاتون نے کہا دے دو، طلاق منظور ہے، لیکن اسلام کا قانون ٹوٹے یہ منظور نہیں۔ قوانین خداوندی کا پاس و لحاظ کیا جائے گا۔ یہ رشتے، یہ تعلقات سب جو ہے نا ٹیمپرری ہیں، اصل تو اللہ کے ساتھ تعلق، وہ تعلق کو خراب نہیں کرا جائے گا، اس کو مضبوط تک رکھا جائے گا، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑے گی۔ صحابہ کرام نے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ خیر لڑکا کیش میں آ گیا، اس نے طلاق دے دی۔ اب لڑکی سے تعلق تو ہوا نہیں تھا، صرف عقد ہوا تھا، اور یہ محفل اچانک ماتم کی محفل میں تبدیل ہو گئی۔ ماں باپ رو رہے ہیں بیٹی تو نے کیا کیا، اگر تم مان جاتی ایک فوٹو کھینچوا لیتی تو کیا بگڑ جاتا؟ ارے بھائی بالٹی کے اندر ایک چمچ زہر ڈال دیا جائے دودھ کی بالٹی میں تو کیا حرج ہوگا؟ ظاہری بات ہے پینے والے فرض نہیں۔ ہمارے یہاں جو شادیاں ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں، یوں تو نکاح مسجد کے اندر کریں گے لیکن باہر جا کر وہ فوٹوگرافی اور طرح طرح کی اتنی خرافات کریں گے، اتنی رسوم کریں گے کہ وہ جو دودھ کی بالٹی تھی نکاح کا مسنون طریقہ، اس کے اندر پیشاب کا قطرہ ڈال دیں گے۔ سب اپنی سنت کا ثواب ضائع کر کے رکھ دیتے ہیں۔ نکاح سنت کے مطابق ہوا یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے بعد جو اطراف میں جو رسوم چل رہی ہیں، یہ تمام رسوم میں بھی خیال رکھنا چاہیے۔ سنت کا تھرمومیٹر لگاؤ کہ ہے وہ کام کرو، نہیں ہے تو چھوڑ دو وہ کام کو۔ سماج برا کہے تو فکر مت کرو، لیکن اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی اس کی فکر کرو، اور حضور ناراض ہوں گے وہ فکر کرو۔ ہم لوگ شادی میں سب کو راضی کرتے ہیں لیکن اللہ اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں، اس لیے ہمارے شادیوں میں برکتیں نہیں ہوتی۔ ایک بہت بڑا مالدار آدمی تھا، اس نے کہا میں تو ہوائی جہاز کے اندر نکاح پڑھواؤں گا میری لڑکی کا۔ اس نے پورا ایک ہوائی جہاز چارٹر کیا، قاضی صاحب کو بھی دعوت دی، اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دی، اور جب فضا کے اندر لہرایا ہوائی جہاز تو قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا،
چند دنوں کے بعد یہ نکاح ٹوٹ گیا، طلاق واقع ہو گئی، آسمان پہ پڑھایا گیا تھا نکاح، لیکن اللہ کے حکموں کے خلاف خوب پیسہ لٹایا گیا اور اسراف کیا گیا، چند دنوں کے اندر ٹوٹ کر رہتے ہیں۔ کیا فائدہ ہوا اتنی رقم خرچ کرنے کا؟ سب ضائع ہو گیا اور سب رائے جان چلا گیا۔ لڑکی کو ماں باپ نے محنت سماجت کی، لیکن لڑکی بڑی دیندار تھی، بڑی جو ہے دین کا خیال رکھنے والی تھی، اس لیے ایک کی دو نہیں ہوئی کا طلاق دے دے تو دے دے، کوئی پرواہ نہیں۔ مجمعی کے اندر اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا، یہ مجمع تھا تو وہ پہلے والے دلہے کا، لیکن وہاں ایک نیک طالب علم آیا ہوا تھا اور اس کے ابا بھی آئے ہوئے تھے، اور وہ کوئی دیندار لڑکی تلاش کر رہے تھے کہ جو دین پر قائم ہو اور دین پر استوار ہو، ایسی لڑکی ملے تو نکاح کرنا چاہتے تھے، اور ایسی لڑکی مل نہیں رہی۔ گودرا میں ہمارے ایک دوست تھے، ان کے 2 بچے ڈاکٹر تھے، لیکن ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ان کی داڑھی بھی تھی، کرتا بھی تھا، ٹوپی بھی تھی۔ 35 جگہ پر انہوں نے پیغام کیا، لیکن داڑھی اور ٹوپی کی وجہ سے پیغام ریجیکٹ ہو گیا۔ جب سنتے تھے کہ ڈاکٹر ہے تو بہت جلدی تیار ہو جاتے تھے، لیکن جب دیکھتے تھے ڈاکٹر صاحب کو تو پھر جو ہے ان کی ہوائیاں اڑنے لگتی۔ 35 کے بعد ابا جان نے اعلان کیا کہ اب ہم لوگ جو ہیں وہ پیغام لے کر نہیں جائیں گے، اللہ سے ہم دعا کریں گے، گھر میں بیٹھے رہیں گے، پیغام سامنے سے آئیں گے اور ہم سنت کو چھوڑیں گے۔ نہ نکاح ہو تو کوئی زندگی، نکاح نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم جو ہے وہ سنت کو نہیں چھوڑیں گے، نہ ٹوپی کو چھوڑیں گے، نہ کرتا چھوڑیں گے، نہ شعار کو چھوڑیں گے۔ بہت سے نوجوان ہمارے شادی سے پہلے خوب بال منڈواتے ہیں، داڑیاں کٹواتے ہیں، اور شادی ہونے کے بعد پھر رکھتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ شادی سے پہلے داڑھی رکھ لو اور لڑکی کو بتاؤ کہ الحمدللہ میری سنت کے مطابق داڑھی ہے اور میں داڑھی کے ساتھ ہی نکاح کرنا چاہتا ہوں، کرنا ہو تو کرو، نہ کرنا ہو تو جاؤ، تمہارے جنازے کی نماز بھی کوئی بغیر داڑھی والا پڑھا دے گا۔ وہ ابا جان نے لڑکے سے کہا کہ یہ لڑکی کا نکاح تو ٹوٹ گیا، لیکن اس کے اوپر عزت تو شرعی اعتبار سے ہے نہیں، کیونکہ قبل النکاح جو ہے طلاق ہوئی ہے تو اس کے اندر عزت گزارنے کی نوبت نہیں آتی۔ تو کیا اچھا ہو کہ اسی مجمع کے اندر ہم لڑکی کو تیرا پیغام دے دیں۔ دے دیا پیغام۔ لڑکی والے پہلے ہی جلے ہوئے تھے کہ ہمارا منڈپ کا خرچہ ہوا ہے، مہمانوں کو کھلانے کا خرچہ ہوا ہے، کھانا بھی بیکار جائے گا، سب چیزیں بیکار جائے گی، اور لڑکا بالکل ریڈی ہے۔ لڑکی سے جا کے کہا، لڑکی نے کہا لڑکا کیا کہتا ہے، دیندار ہے کہ نہیں؟ کہا وہ دیندار ہے۔ سب سے پہلے لڑکے کے اندر دیکھو دینداری، لڑکی کے اندر دیکھو دینداری۔ دین ہمیشہ چلنے کی اور لمبے زمانے تک چلنے کی چیز ہے۔ دنیا تو قبر کے کنارے پر رہ جائے گی، ڈگریاں بھی قبر کے کنارے پر رہ جائے گی، مال بھی قبر کے کنارے پر رہ جائے گا، رشتہ دار بھی روتے دھوتے رہ جائیں گے، اور میت جو ہے قبر کے اندر اتار دی جائے گی، پاٹ دی جائے گی، بند کر دی جائے گی، اندر عمل کام آئیں گے، اس کے علاوہ کوئی چیز کام آنے والی نہیں، نہ ڈگریاں کام آئے گی، نہ دنیا کے مرتبے اور مقامات کام آئیں گے۔ لڑکی راضی ہو گئی کہ اسی مجمع میں انہی قاضی صاحب کو روک لیجیے اور میرا نکاح پڑھا دیجیے۔ لڑکی نے منظور کر لیا، یہ سادگی کے ساتھ اسی مجمع کے اندر نکاح ہوا، اور نکاح کس کا ہونا تھا اللہ نے کرا کس کا دیا۔ دین والے کو اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرماتے، کہیں سے بھی اس کا سیٹنگ اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ قرآن کریم کو پڑھا کرو، تلاوت کیا کرو، اور اس کے معانی پر ہمیشہ غور کیا کرو، اور اس کے مضامین کو زندگی میں اتارنے کی کوشش کرو۔ آج سب سے زیادہ اگر کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہم کو ترقی پر جانے کی ضرورت ہے، تو ترقی کے لیے قرآن کی رسی اور اسلام کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا پڑے گا۔ یہی ایک راستہ ہے، دوسرا کوئی راستہ ہماری ترقی کا اور بچاؤ کا ہے ہی نہیں۔ اب ہارون رشید کی بیوی ایک عرصے تک زندہ رہی، حیات رہی، اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، اور دل میں یہ خوشی تھی کہ اور کوئی کام نہیں۔ کام تو اس نے بہت کیے تھے، نیکیوں کے اور خیر کے اور بھلائیوں کے، غربا کی مدد کی، بڑے بڑے کام کیے تھے۔ اللہ نے مال دیا تھا تو رات دن لٹاتی تھی، اللہ کے راستے میں خرچ کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کو یہ خیال تھا کہ اگر میری نجات ہوگی تو یہ نہر زبیدہ کے ذریعے سے ہوگی۔ پہلے اس کا نام رکھا تھا نہر المشاش، لیکن مشہور ہوئی نہر زبیدہ کے ساتھ۔ پہلے نہر المشاش نام رکھا تھا، اب جو ہے انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا۔ انتقال کے بعد کوئی نہ کوئی لوگ خواب کے اندر جن کے تعلقات رہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں مرنار کو خواب کے اندر۔ خواب میں کسی نے زبیدہ کو دیکھا، ملکہ زبیدہ کو خواب میں دیکھا، تو پوچھا کہ کیا معاملہ رہا آپ کے ساتھ؟ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے میری بال مغفرت فرما دی۔ وہ تو ہم کو یقین تھا کہ آپ نے پیش کی ہوگی نہر، اور اللہ فرمائیں گے کہ اتنے لاکھ لوگوں کے لیے پانی کا اتنا بہترین انتظام تو نے کیا، جہاں تیری مغفرت کر۔ فرمایا یہ بات نہیں ہوئی، نہر کام نہیں آئی۔ کہاں حق تعالیٰ شانوں کی طرف سے پوچھا گیا کہ کیا لے کر آئے ہیں، کیا لے کر آئے ہیں؟ میں نے کہا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو کچھ بھی لے کے نہیں آئی، میرے پاس پوری زندگی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے ایک مخلصانہ عمل ہے، اور وہ مخلصانہ عمل نہر زبیدہ ہے۔ ادھر سے جواب آیا کہ تمہاری نہر زبیدہ ہمارے یہاں قبول نہیں ہے۔ انسان کو اپنے اعمال پر بہت گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، روتے رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے، اور اللہ سے قبولیت مانگتے رہنا چاہیے۔ سمجھتے ہم کیا ہیں کہ اس پر مغفرت ہوگی، اس پر مغفرت ہوگی، اور معلوم نہیں اللہ تعالیٰ مغفرت کس بنیاد پر فرما دیں گے۔ کبھی کھجور کے ایک ٹکڑے پر اللہ تعالیٰ جہنم سے آڑ بننے کی فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کھجور کے ایک ٹکڑے کو کسی بھوکے کو تم نے کھاتے کھاتے دے دیا تو یہ کھجور کا ٹکڑا آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ صحابہ کرام کا بہت بڑا کمال یہ تھا، حدیث میں فرمایا تم احد کے پہاڑ کے برابر مال خرچ کر ڈالو، سونا چاندی خرچ کر ڈالو، اور میرے صحابہ کرام ایک مد اور ایک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کریں، تمہارا پہاڑ جو ہے یہ صحابی کے کھجور کو نہیں پہنچ سکتا۔ وہ اخلاص اللہ تعالیٰ کے یہاں دو چیزیں پسند ہے، اخلاص عمل میں ہو، سنتوں کے مطابق عمل ہو، تو یہ عمل اللہ کے یہاں پسند کیا جاتا ہے۔ اخلاص کے معنی عمل کو صرف اللہ کے لیے کرنا۔
کہا وہ تو لوگوں کا مال تھا، بیت المال میں کروڑوں روپیہ تھا، وہ تم نے لوگوں پر خرچ کیا، تو لوگوں کا مال لوگوں پر خرچ کیا، لیکن جو زندگی ہم نے تم کو دی تھی وہ زندگی کو تم نے ہمارے لیے کتنا خرچ کیا، اس کے لیے تم کیا کر کے آئے؟ اب خاموشی ہے، کوئی عمل نظر نہیں آتا۔ ہم بھی اپنی زندگی میں غور کریں کہ کل اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ ایسا کوئی عمل پیش کرو جو تم نے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہو۔ آپ یقین جانیے آپ کی راتیں گزر جائیں گی لیکن ایسا کوئی عمل آپ ڈھونڈ نہیں پائیں گے جو اللہ کے دربار میں پیش کر کے معافی کے لیے درخواست کی جا سکے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کرم رکھ رہے ہیں ہمارا، جیسے مولانا نے فرمایا وہ اللہ والے بیچارے روتے ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، امت کے لیے دعا کرتے ہیں، تو ہم تو سوتے رہتے ہیں لیکن اللہ کو رونے والوں کی برکت سے ہمارا بیڑا پار کرتے ہیں، ہم کو نوازتے ہیں، عطا فرماتے ہیں۔ تہجد کی عادت ڈالو، راتوں کو اٹھو، اللہ سے مانگنے کا مزاج بناؤ۔ لوگوں سے مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، اسی پر توکل کرو، اسی پر بھروسہ کرو، اسی کا خزانہ بڑا وسیع ہے اور اس کا خزانہ کبھی ختم ہونے والا خزانہ نہیں ہے۔ حدیث شریف میں یہ مضمون بھی بیان ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اللہ تعالیٰ کا کتنا خرچ ہوا ہوگا؟ بھائی ہم لوگ مہینہ خرچ کرتے ہیں اپنے گھر والوں پہ تو تھک جاتے ہیں، ہاتھ سے دھاگے نکل آتے ہیں اور سر کھجالنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب پیسے کہاں سے لائیں گے، مہینہ ختم ہو رہا ہے، پیسے بھی ختم ہو رہے ہیں، جیب میں دھاگے نکل رہے ہیں۔ لیکن حق تعالیٰ شانہ کروڑ ہا کروڑ مخلوق کو ہر وقت یہاں تک کہ چیونٹی کو بھی کھانا پہنچا رہے ہیں اور سانپ کو بھی پہنچا رہے ہیں اور بچھو کو بھی دے رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے جرثوموں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے رزق عطا فرماتے، تو اس کے خزانے میں سے کتنا کم ہو گیا ہوگا؟ صحابہ کرام سے سوال کیا، صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بھی زیادہ جانتا ہے کہ کتنا خرچ ہوا۔ فرمایا اس دن سے لے کر آج تک خرچ ہو رہا ہے اور قیامت تک خرچ ہوتا رہے گا، لیکن اللہ کا خزانہ اتنا وسیع ہے کہ سوئی کے ناکے کے برابر ابھی اس کے خزانے میں کمی نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کا خزانہ ہے، تو جس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں ہوتی اس کے خزانے سے لینے کا طریقہ یہ ہے کہ تہجد میں اعلان ہو رہا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی روزی مانگنے والا، ہے کوئی طلب کرنے والا، ہے کوئی چاہنے والا، مجھ سے بھیک مانگے میں دینے کے لیے تیار ہوں، خزانے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، میں دینا چاہتا ہوں۔ لیکن وہ اللہ کا بندہ جو صبح سے لے کر شام تک ایڑیاں رگڑتا ہے رزق کے لیے، وہ رات کو تھوڑی دیر اٹھتا نہیں، اللہ کے دربار میں ہوتا نہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے۔ کہا تمہارا یہ نہر والا عمل تو ضائع گیا، اب بتاؤ اب کیا ہے؟ اب تو اللہ تیرا فضل ہو تو ہی میں جنت میں جنت میں اللہ کے فضل کے بغیر صرف اعمال کی بنیاد پہ ہی جائے گا۔ ایمان ضروری ہے اور اعمال صالحہ بھی ضروری، ہر جگہ ایمان اور اعمال صالحہ کا تذکر آتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنها حولا۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون۔ سب آیتیں ہمارے سامنے ہیں۔ آج ہم سب کتابیں صبح میں لے کے اخبار بیٹھ جائے گا، چاٹ چاٹ کے اخبار پڑھے گا، 10 روپئے وصول کر کے چھوڑے گا، لیکن قرآن گھر میں دھول کھا رہا ہے، اس کی تلاوت کا اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے کی چیز ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس کا نام ہم نے قرآن اس لیے رکھا ہے کہ اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کو تلاوت کیا جاتا ہے۔ بل هو قرآن مجید فی
کریم کو والدانہ طور پر پڑھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں، دوستوں کتنا بڑا اجر ہے۔ ایک حرف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ گھر میں ایک نور ہو جاتا ہے، ایک رحمت ہو جاتی ہے، شیاطین بھاگ جاتے ہیں، فرشتے رحمت کے آ جاتے ہیں۔ آج ضرورت ہمارے گھروں میں رحمتوں کی ہے، یہ اداسیاں، یہ اندھیریاں، یہ ظلمتیں ختم کرنا ہو تو قرآن کا چراغ جلاؤ۔ وَجَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، نورانی کتاب ہے۔ اس لیے شیخ عبدالعزیز دباغ کہتے ہیں جب قرآن کوئی پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے آفتاب کی کرنوں کی طرح روشنی نکلتی ہے، اور جب کوئی حدیث شریف پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے چاندنی کی طرح روشنی نکلتی ہے۔ میں فرق سمجھ لیتا ہوں کہ وہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، انوار کی انوار ہے۔ اب بہت ناامید ہوئی کہ اب کیا ہوگا؟ سب عمل جس کے اوپر بھروسہ کر رہے تھے وہی پتے ہوا دینے لگے، تو اب کیا کریں؟ فرشتے نے کہا آپ کا ایک عمل ہمارے پاس۔ کیا عمل ہے اللہ؟ مجھے تو نہیں معلوم۔ کبھی آدمی اخلاص والا عمل کرتا ہے خود اس کو پتا نہیں ہوتا کہ اس کا عمل کتنا کام آ گیا ہے، اس لیے کرتے رہو۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ دکھانا چاہتے ہو اپنا عمل تو اللہ کو دکھاؤ۔ بندوں کو کیا دکھانا ہے؟ بندے کیا دے دیں گے؟ 2-3 واہ کریں گے، کوئی اچھا کہے گا، کوئی برا کہے گا، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اس کو دکھاؤ، وہ دے سکتا ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اجر سے۔ جو اجر دینے کی طاقت رکھتا ہے اس کو اپنے اعمال دکھاؤ۔ تمہارا ایک عمل ہے ہمارے پاس، تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، وہ عمل تمہاری مغفرت کروا رہا ہے۔ وہ عمل کیا تھا کہ ایک مرتبہ تم محل کے اندر کھانے کے لیے بیٹھی اور اذان ہوگی، جیسے ہی اذان ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو گھبرا گئی اور تو نے اپنا دوپٹہ سر پر ٹٹولا، ہاتھ میں لقمہ ہے، کھانے بیٹھی ہاتھ میں لقمہ ہے، اور جیسے ہی اللہ کی کبریائی کی صدا بلند ہوئی، اللہ اکبر، اذان کو معمولی نہ سمجھو، اللہ کی کبریائی اور بزرگی اور اللہ کی وحدہ لا شریک ہونے کا اعلان اذان میں ہوتا ہے۔ اور جس نے اذان کے بعد کی دعا پڑھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سفارش اس کو نصیب ہوگی، جنت میں اس کی برکت سے جائے گا۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلہ۔ یہ یاد کر لو، میرے والد صاحب جب تقریر کرتے تھے کوئی چھوٹی آیت یا کوئی نہ کوئی دعا جو سامعین کو یاد کرا دیا کرتے تھے کہ بھئی خالی ہاتھ اٹھ کر نہ جانا پڑے، کچھ لے کے جاؤ، مجمع میں سے جا رہے ہو تو کچھ لے کے جاؤ، کچھ حاصل کر کے جاؤ۔ اور تم نے ٹٹولا دوپٹہ سر کے اوپر نہیں تھا، وہ سرک کر آ گیا تھا دونوں کندھوں کے اوپر، تم نے رکھ دیا لقمہ، اور اللہ کی کبریائی اور عظمتوں کے مد نظر تم نے وہ دوپٹہ اٹھا کر سر پر برابر سجایا، اپنے بالوں کو ڈھانپ دیا، حیا کا مظاہرہ کیا، جو عورت کی خصوصیات میں سے، جو مومن خاتون کی خصوصیات میں سے، وہ تم نے کام انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے نام کی عظمت کی وجہ سے تمہارا لقمہ رکھ دینا اور ٹٹول کر تمہارا یہ اوڑھنا اور دوپٹہ پہن لینا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس پر تمہاری مغفرت کے فیصلے کرتے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ خالی دوپٹہ سرک گیا تھا
اور وہ سرتا ہوا دوپٹہ سر پر رکھ دیا. یہ تو گھر میں ہے, یہاں تو ابھی برقعے کی ضرورت نہیں. یہ جو موجودہ دور ہے یہ تو برقعے کا دور ہے. برقعے ختم کرنے کا دور نہیں, برقعوں کا دور ہے. کیونکہ پہلے زمانے میں لڑکیاں عورتیں باہر نہیں نکلتی تھی, لیکن آج کا دور ایسا ہے کہ خواتین کو باہر نکلنا پڑتا ہے. مرد سب کام پر گئے ہیں, بھائی بائک کے اوپر عورت نکلی ہوئی ہے, گاڑی لے کر عورت نکلی ہوئی ہے, تو اس کے لیے برقع لازمی ہے. اس سے اس کے ناموس کی حفاظت ہوتی ہے, اس کی عزت کی حفاظت ہوتی ہے, اس کے حیا کی حفاظت ہوتی ہے. پردہ اور برقع یہ اس کا زیادہ حیا ہے, زیادہ ناموس ہے, اس کی حفاظت کا حصار ہے اور قلعہ ہے. کوئی غنڈہ گرد بھی دیکھ لیتا ہے برقعے والی کو تو اپنی نگاہیں جھکا لیتا ہے کہ یہ شریف عورت برقع پہن کر یہ بتانا چاہتی ہے کہ مجھے نہ دیکھو, میں نہیں پسند کرتی کہ کوئی غیر محرم مجھے دیکھے. ڈاکٹروں نے بتا دیا ہے, ڈاکٹروں نے یہ بتایا کہ اگر اسکن کھلی رہے گی تو تمہاری اسکن جو ہے کالی پڑ جائے گی, دھوپ لگے گی تمہاری اسکن کالی پڑ جائے گی. تو انہوں نے دستانے پہن لیے. پھر یوں کا تمہارا چہرہ جو ہے اس پر غبار لگتا رہے گا, مٹی لگتی رہے گی, تو انہوں نے پورا چہرہ کور کر لیا. اپنا حسن بچانے کے لیے انہوں نے چہرہ کور کیا. اب لڑکیاں غیر مسلمہ بھی گاڑیوں پر چلتی ہیں, پیدل چلتی ہیں, تو انہوں نے نقاب ڈالا ہوا ہے. نقاب کو 1400 سال کے بعد اس لیے مانا کہ تمہارا حسن سلامت ہو جائے, اور میرے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا کہ تیرا ایمان سلامت ہو. تیرے ایمان کی سلامتی تیرے پردے میں ہے اور تیرے برقعے میں ہے. اور پردے تو ہر جگہ ہیں. لوگ آج کل مکان ایسے بنانے کی کوشش کرتے ہیں جس کے اندر بڑا شیشہ لگاتے ہیں اور اس کے اندر پھر پردہ لگاتے ہیں. پردہ فیشن ہے بھائی. تو پردے کو ختم کیوں کرنا چاہتے ہو؟ پردے کو رکھو. آپ ٹرین میں چلے جائیے, سیکنڈ اے سی میں چلے جائیے, ہر جگہ آپ کو پردے ملے. اور ہوائی جہاز میں چلے جائیے, بزنس کلاس کے اندر اور ایگزیکٹو کلاس کے اندر آپ کو پردے, وہ نرس پردہ کھینچتی ہوئی اور وہ ایئر ہوسٹس پردہ کھینچتی ہوئی نظر آئی. آئی سی یو کے اندر چلے جائیے, وہاں پردے. جب پردے کی ہر جگہ آپ نے ضرورت کو تسلیم کیا ہے, تو اسلام اگر پردے کو کہتا ہے تو مخالفت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو تو انکریجمنٹ دینے کی ضرورت ہے. جب غیر مسلمائیں پردہ کر رہی ہیں اور برقعے اوڑھ رہی ہیں اور اپنے جسم کی سلامتی کا خیال رکھ رہی ہیں, تو مسلمان خواتین کو اپنے ایمان کا, اپنی حیا کا پاس و لحاظ رکھنے کے لیے یہ ہمیشہ پردے اور برقعے کا نظام رکھنا پڑے گا. یہ ان کا فرض منصبی ہے اور یہ ہمارا اسلامی حق ہے, کوئی اس کو چھین نہیں سکتا. یہ 2-4 نعروں کی وجہ سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں, اور ہماری خواتین ہمت رکھیں, پورے برقعے کے ساتھ اور پردے کے ساتھ باہر نکلیں. سائڈ پر اور کناروں پر چلیں, راستوں کے بیچ میں نہ چلیں. جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں کنارے پر چلتی ہوئی باحیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں. آج کا پیغام ہے میرا کہ حجاب کو عام کیا جائے. اور مرد بات سے ایسے ہیں جو یوں سمجھتے ہیں کہ بھئی عورت پردہ کرے گی تو ہمارے لیے شرم کی باعث ہو جائے گی. ارے عورت پردہ نہیں کرے گی تو ہمارے لیے شرم کا باعث ہے اور حیرت کی بات ہے. اس بنا پر اس کی خوب نشر و اشاعت کرنے کی ضرورت ہے اور مزاج بنانے کی ضرورت ہے کہ ہماری مائیں بہنیں باہر نکلے تو برقعے کا اہتمام کریں, پردوں کا اہتمام کریں. جمہوری اعتبار سے ہم کو یہ حق ملا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا ہے. قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. تشریح نہیں کر رہا, خالی آیت پڑھی دلیل کے طور پر ثابت کرنے کے لیے کہ حجاب ثابت ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ. تیسری جگہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. یہ تینوں آیتیں تشریح کی محتاج ہیں جس سے پردے کا حکم نکل کر کے آ رہا ہے. لہذا پردہ فرض سمجھے ماں بہنیں اپنے لیے، اور یہ جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں اس سے ڈرے نہیں، گھبرائیں نہیں، پوری طاقت کے ساتھ پردے کو اور برقعے کو اختیار کریں، اس پر عمل کریں. یہ ہمارا حق بھی ہے، اسلامی فریضہ بھی ہے، اور شعار بھی ہے. اللہ تعالی ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت قائد صاحب نے بہت عرصے سے جو ہے وہ حکم دیا تھا کہ مسجد میں حاضر ہو کر کچھ کلمات عرض کیے جائیں. بہت عرصے سے تلاش کر رہا تھا کہ کوئی وقت مل جائے، تو کبھی سستی ہو جاتی تھی، کبھی کاہلی ہو جاتی تھی، کبھی مصروفیت آ جاتی تھی. اس بنا پر وہ وقت دے نہ پائے. پھر قاری فاروق صاحب کو پیچھے لگا دیا گیا، وہ پیچھے پڑ گئے کہ بھائی دے ہی دو دے ہی دو. تو یہ آج کا وقت اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو ہم لوگ سب جمع ہوئے اور دین کی نسبت سے یہ تھوڑی دیر گفتگو ہوئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لغزشوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے. اور جو آئے دن حالات بگڑ رہے ہیں اور دین پر حملے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو ایمانی حمیت اور غیرت اور طاقت و قوت عطا فرمائے کہ ہم جم کر ان تمام مخالف عناصر کا پوری طرح سے مقابلہ کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کہا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ورد بھی تھوڑی دیر کر لیا جائے، پھر دعا کریں. ایک شعر میں پڑھوں گا، اس کے بعد جو ہے لا الہ الا اللہ کا ورد آپ بھی میرے ساتھ آہستہ آہستہ کریں. جب محمد الرسول اللہ کہا جائے تو یہ ورد ختم ہو جائے گا، پھر دعا کر لیں. یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، تجھ سے فقط مجھ کو وہ محبت خلق سے میں بیزار رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیری مست رہوں، سرشار رہوں. ہوش رہنا مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رنگ پستا دم آخر ورد زبائیں میرے الہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا
محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وأهل طاعته وعلماء أمته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم افتح لنا بالخير واتمم لنا بالخير واجعل عواقب امورنا بالخير بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا من الدنيا. اللهم بالاسلام قائما. اللهم ارحمنا بالاسلام قائدا. اللهم ارحمنا بالاسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما. اے اللہ العالمین، دین پر چلنے کی 100% ہمیں توفیق عطا فرما. ہمیں باحیا بنا، ہماری خواتین کو باحیا بنا، ماں بہنوں کو عزت والی زندگی عطا فرما. اللہ جو طریق سے گھوم رہے ہیں اور بے حیائی پر مجبور کر رہے ہیں، اللہ ان کو زیر فرما دے اور ان کو قائم فرما دے، ان کو حقیقت سمجھا دے، ہدایت نصیب فرما دے. اور اے اللہ ہم کو وہ 30 دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، بااخلاق بنا، باحیا بنا، ایمان کے تمام شعبوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما. جن حضرات نے اس کو منعقد کیا ہے اللہ ان کو بھی قبول فرما. پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما. اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے منظور فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. مسافر